تو وہ پھر میں چلا گیا اور انہوں نے مجھے پہلا ڈرامہ تھا اصغر ندیم سید صاحب کا لکھا ہوا زندگی کس کے نام، اس میں میرے ساتھ میں 9th میں پڑھتا تھا، پیپر دے کے میں گیا ہوا تھا، لاہور پڑھتا تھا، کوئٹہ میں گیا ہوا تھا، تو پہلا ڈرامہ تھا جس میں عذرا آفتاب صاحبہ میری بیٹی بنی تھی اور نجمہ محبوب صاحبہ میری بیوی بنی تھی، اور میں 9th کا اسٹوڈنٹ تھا اس وقت۔ تو وہ پہلا ینگ ٹو اولڈ کیریکٹر کیا، آتا مجھے کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہ میں کہتا تھا جی کیسے کرنا ہے آپ کر کے بتا دیں، تو وہ جب مجھے منہ بتا سکتے تو میں کوشش کر کے، تو وہ پہلا میرا لیڈنگ کیریکٹر تھا۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اچھا یار اگر یہ کام ساتھ چلے تو کوئٹہ میں رہنا کوئی مشکل نہیں ہے، تو پھر اس وجہ سے بس وہ کام سٹارٹ ہو گیا۔ اور پھر جب یہ کام کرتا گیا تو اس میں دیکھیں ہر آدمی کے اندر عزت کا ایک وہ تو ہے نا کہ اس کو اگر عزت مل رہی ہو تو وہ اس میں خوشی محسوس کرتا ہے، پھر عزت کے ساتھ ساتھ آپ کا روزگار بھی ہو جائے اور چند لوگ آپ کو جاننے پہچاننے لگ پڑے تو پھر وہ آپ اس میں انوالو ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ میں انوالو ہوتا چلا گیا۔ پھر کوئٹہ سے میں نے پہلا جو میرا سیریل تھا وہ تھا بھنور، اس میں نے ایس ایس پی کا کیریکٹر کیا تھا جو باہر سے پڑھ کے آتا ہے، تو میری ہمیشہ سے کوشش ہوتی ہے کوئی نہ کوئی نئی چیز تلاش کرنے کی، تو اس وقت میں نے اپنے بالوں کو براؤن کیا تھا اور شارٹ کروا کے پرم کیے تھے بال، وہ پہلی دفعہ اسکرین میں وہ کٹنگ میں لے کے آیا تھا، اور وہ ایس ایس پی بھی بالکل ڈفرنٹ سوچ کا ایس ایس پی تھا وہ کی۔ اس کے بعد کافی پلیز ہوتے رہے، پھر لاہور سے فلمز کی آفر آ گئی اور میں بڑا لکی ہوں اس معاملے میں کہ مجھے کوئٹہ سے بلوایا گیا فلموں کے لیے، اور جب میں لاہور ایک فلم کرنے گیا تھا تو اسی دن سیٹ پہ مجھے کوئی 10 فلمیں آفر ہو گئی، مل گئی، تو پھر وہ جاب میں چونکہ جاب کرتا تھا تو جاب میں صبح سے لے کے شام تک سوائے سیاست کے ٹینشن کے اور کوئی کام نہیں تھا، تو کام تو کوئی ہوتا نہیں تھا آفس کا، بس آپس میں ایک دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے چکر چلتا، لیگ پولنگ، ہاں وہ تو ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا ستون ہے، تو وہ بس اس سے بھاگتا ہوا میں کہتا یار یہ کام پھنس گیا میں، پھر وہ اللہ کا شکر ہوا لاہور چلا گیا، وہاں کام اللہ دیکھیں میں تو ہر چیز پہ صرف پروردگار کے کرم کو مانتا ہوں کہ جب اس رب العزت نے آپ پہ کرم کرنا ہوتا ہے تو آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا وہ نوازنا شروع کر دیتا ہے، تو یہ جو کچھ بھی ملتا ہے اس کی نوازش ہے، ادروائز بس آدمی اس قابل تو ہے نہیں جی، اس میں انسان کی اپنی محنت، اس کی ایمانداری، اس کا خلوص جو ہے وہ شامل نہ ہو تو میرے خیال میں اللہ تعالیٰ بھی رستے نہیں کھولتا۔ ہاں اگر دیکھیں میں وہی بات کر رہا ہوں نا کہ جو بھی کام آپ کریں، میں جو بھی کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں اس میں سب سے پہلے اپنے ذہن کو اس کام کے لیے تیار کر لیتا ہوں، پھر ذہنی اور جسمانی طور پہ جب آپ اس کام کو کرتے ہو تو پھر آپ کو کمی نہیں ہوتی، اس میں برکت ڈل جاتی ہے، برکت نہیں پڑے گی اس وقت تک جب تک آپ کی نیت اچھی نہ ہو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا قسمت پہ یقین کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ فرسٹ نمبر پہ قسمت ہے، اچھا اگر آپ کی قسمت اچھی نہیں ہے تو کتنی ٹیلنٹ آپ میں کیوں نہ ہو آپ فارغ ہیں، اور اگر قسمت کے ساتھ آپ کی صلاحیتیں ہیں تو وہ پھر اللہ تعالیٰ ایک وہ سونے پہ سہاگا، ہاں سونے پہ سہاگا ہو جائے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ کیا حال چال ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ کیسے ہیں؟ بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے آپ کا۔ تھینک یو جی۔ آپ کا نام؟ میرا نام جی شاہد ہے، میں چوک کی برجی لاہور سے بول رہا ہوں۔ ارے واہ، السلام علیکم۔ اچھا جی جی نیئر صاحب کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، کیا حال ہے؟ کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ آپ کی دعائیں ہیں، آپ کا ڈرامے ہم دیکھتے ہیں، بہت اچھے لگتے ہیں ہمیں، بڑی مہربانی۔ آپ بڑے خطرناک رول کرتے ہیں۔ اچھا اچھا جی وہ ایک ڈرامہ ہم دیکھ رہے ہیں نا، وہ کالی داس جس سے آپ کا نام آیا کالی داس آیا تھا، ہاں بہت اچھا ڈرامہ تھا یار آپ کا، بڑی مہربانی۔ تسی چبرجی دے اور آپ کو پروگرام میں کچھ شمشیر کہتے ہیں، ان کی مہربانی ہے، انہوں نے آپ کو بلایا ہے، ہاں جی اور بالکل ہمیں آپ سے بات کرنے کا موقع دیا ہے۔ بالکل۔ تو چبرجی کیڑی جگہ تے رہتے ہو؟ ہم چوک کی برجی میں دکان ہے، اچھا کادی؟ شاہد پان شاپ، شاید پان شاپ، اچھا جنرل اسٹور۔ اچھا شاید جنرل اسٹور، اچھا پان شاپ بھی تو جنرل اسٹور بھی ہے؟ ہاں جی ہاں جی ہاں جی زبردست زبردست۔ ہاں جی، اوکے، میں ٹی وی آن کیا تھا، میں نے پروگرام لگایا، میں چلو نمبر آ رہا تھا، کال ہی کر رہے ہیں آپ سے بات کر لیں۔ بڑی بڑی مہربانی۔ ٹھیک ہے جناب، میں زیادہ ٹائم ہی آپ کا لوں گا، اوکے اللہ حافظ۔ تھینک یو، بہت شکریہ شاہد، اللہ حافظ جی۔ لاہور سے کال تھی شاہد کی، اور یہی فینس ہوتے ہیں، انہی کی محبتیں ہوتی ہیں اور انہی کی دعائیں۔ آپ یقین رکھتے ہیں دعاؤں پہ؟ بہت زیادہ۔
چونکہ دعاؤں کے بغیر کچھ بھی نہیں آپ کو مل سکتا. صحیح. اچھا اگر نیئر اعجاز آج آرٹسٹ نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ میرا خیال ہے کہ بہت اچھا ویمن ریچرڈ لیول کا کرکٹر ہوتا. اوہ زبردست. اچھا تو مطلب کس لیول سے کرکٹ پہ آپ نے؟ میں نے فرسٹ کلاس کھیلی ہوئی ہے. فرسٹ کلاس. فرسٹ کلاس کھیلی ہوئی ہے. صحیح. تو ابھی جو آرٹسٹوں کے ایکٹرز کے جو میچز ہوتے ہیں اس میں کبھی نہیں، اب وہ اس طرح کا مجھے شوق نہیں رہا، چونکہ میں نے جب ایک جگہ سلیکشن ہو رہی تھی وہاں میں نے اسکور کیا اور مجھے سلیکٹ نہیں کیا، اس کے بعد میں نے بیٹ کو خدا حافظ کہہ دیا تھا. تو اب میں زیادہ نہیں. اچھا نیئر ہمارے دیکھنے والوں کے لیے بتائیے آپ یہ چیز کہ آپ کی فیملی میں اور کون کون اس بزنس سے تعلق ہے؟ اس بزنس سے سب کو پتہ ہے. میرے 2 بڑے بھائی ہیں، ایک تو سلامت علی صاحب ہے جو گاتے ہیں، اور ایک میں تو ان کو گریٹ ریاض صاحب کے نام سے یاد کرتا ہوں، وہ جو آج اس دنیا میں نہیں ہے. اور یہ 2 بھائی ہمارے اس فیلڈ میں تھے. اس کے بعد میری بڑی خواہش تھی، چونکہ ہماری جتنی بھی ینگ جنریشن ہے وہ ماشاءاللہ کافی، میں تو بڑا خوفناک سا ہوں، لیکن ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ بڑی پیاری خوبصورت ہے، لیکن ان میں سے کسی میں اس طرف آنے کا نہ تو کوئی شوق ہے اور نہ ہی وہ کوئی جذبہ ہے. میری بڑی خواہش تھی کہ کوئی ایک بچہ ایسا ہو جس کو اس فیلڈ میں پراپر تیار کر کے لایا جائے، لیکن وہ لوگ پڑھنے کی طرف اور ان کا اس طرف دھیان نہیں ہے. اچھا ماشاءاللہ سے آپ کی بھی آواز بڑی اچھی ہے. سلامت صاحب کی تو خیر ہے ہی اچھی، اور ریاض صاحب کی بھی مجھے یاد پڑتا ہے، میں نے چھاؤں ان کا جو ڈرامہ تھا کوئٹہ سے ہی آیا تھا، بہت خوبصورت ڈرامہ، اور وہ آج بھی مجھے یاد ہے اور بہت سارے لوگوں کو وہ یاد ہوگا. لیلا زبیری اور ریاض صاحب اس میں سے، ان کی آواز بھی بڑی خوبصورت تھی. تو آپ نے کبھی گانے کی کوشش کی؟ نہیں، میں نے کوشش نہیں کی. بات یہ ہے سب بات کہ میں نے آپ سے کہا نا کہ جس چیز میں مجھے محسوس ہو کہ یار اس میں میں پرفیکٹ نہیں ہوں تو میں وہ کام نہیں کرتا. لیکن گنگناتے تو ہیں. وہ ظاہری بات ہے، وہ باتھ روم میں جا کے آپ کوئی بھی آدمی گانا شروع کر دے تو اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. صحیح. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے جی، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو جی، اپنے ٹی وی کا آواز پلیز بند کر دیجئے، ٹی وی کی والیوم کم کر دیں تاکہ ہم آپ کی بات سن سکیں. ہیلو ٹی وی. ہیلو جی اپنا نام بتائیے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ میرا نام سید امداد حسین ہے. جی کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں سر. جی کیا کہنا چاہتے ہیں امداد صاحب؟ نیئر اعجاز سے بات کرنا چاہ رہا ہوں سر. جی جی السلام علیکم. حکم. نیئر بھائی کیسے ہو؟ آپ کی دعائیں. نیئر بھائی میں کسٹم افیسر بول رہا ہوں شاید. اچھا ماشاءاللہ. آپ کیسے ہیں؟ میں جی آپ کا شکر، بڑی دعائیں. جناب ٹرمینل پہ آپ سے بات ہوئی تھی. بالکل ہوئی ہوگی. بالکل بالکل. آپ کو دیکھ کر نیئر بھائی بہت خوشی ہو رہی ہے. تھینک یو، بہت شکریہ. اور بھی ہمارے لیے خدمت. بس خوش رہے، آباد رہیں. چلے تھینک یو سر. آپ کے لیے خدمت یہی ہے کہ جب ایئرپورٹ پہ آئیں گے تو آپ نے کچھ نہیں کہنا انہیں، بس آرام سے جانے دینا ہے. ٹھیک ہے. تھینک یو امداد صاحب، بہت بہت شکریہ. جی کسٹم آفیسر امداد صاحب، سید امداد حسین کی کال تھی کراچی سے. ہم باتیں کریں جی نیئر اعجاز سے. آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے. کالز آپ کر سکتے ہیں، نمبرز آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اسکرین پہ، اور ان کو فوراً آپ یاد کیجئے اور اپنی انگلیوں کو زحمت دیجئے اور کال کیجئے. جناب نیئر صاحب، دوست بنانے پہ یقین ہے؟ بالکل یقین ہے، لیکن میں بہت کم دوست بناتا ہوں. کیوں یہ اتنا اداسی کیوں ہے آپ کے اندر؟ مطلب میں نے جس نیئر کو میں جانتی ہوں وہ تو اتنا اداس نہیں تھا. نہیں، کبھی بھی میں اداس نہیں ہوں. دراصل بات یہ سبات میری ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی آپ کام سیٹ پہ میں آتا ہوں تو میں تھوڑا سا ہلا گلا کرتا رہتا ہوں، ہنستا رہتا ہوں، دوسروں کو ہنساتا رہتا ہوں. بالکل. وجہ یہ ہے کہ میں ٹینشن لیس آدمی ہوں، میں کوئی خاص ٹینشن ہی نہیں لیتا. دوستی کا پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جی آپ کی میری بہت دوستی ہو جائے، آپ کو مجھ سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہوں، وہ میں پوری نہ کر سکوں، اور بعد میں آپ میرے بارے میں الٹی سیدھی بات کریں، تو میں وہ ایک حد تک ایکسپیکٹیشنز پوری کرتا ہوں، اور میں ڈرتا ہوں کوئی مجھ سے ایکسپیکٹ نہ کر لے کہ یار یہ نیئر ہے اور یہ میرے لیے یہ کر دے گا اور میں نہ کر سکوں. اس نہ کرنے سے میں ڈرتا ہوں. اچھا. ہاں بس. تو دوست زیادہ ہیں یا دشمن؟
दुश्मनों का मुझे बिल्कुल नहीं पता, लेकिन दोस्त बहुत बस ठीक है। लेकिन आपको पता है कि ये इस्लाम में इस बात का कहा गया और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अपने दोस्तों से ज्यादा अपने दुश्मनों पे नजर रखो। हाँ, तो मैं दोस्तों पे नहीं दुश्मनों पे रखता हूँ, दुश्मनों पे फुल नजर रखता हूँ और कोई ऐसी बात मत करना। वैसे मेरे ख्याल में दुश्मन भी घबराते होंगे, ये जो बंदा बड़ा खतरनाक है भाई, इससे बच के ही रहो, जरा दूर दूर से ही अपने वार करो, है ना। हाँ, वो बस पर्सनालिटी है ना, ऐसी है कि लोग डर जाते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन अंदर से मैं बड़ा सॉफ्ट हार्टेड हूँ। वो तो खैर नजर ही आता है। और कैरेक्टर्स कर करके ना लोगों की एक वो स्टैंप लग जाती है ना, लोग समझना शुरू कर देते हैं, जैसे अमरीश पुरी हैं तो उनको भी लोग ये समझते हैं। मेरे साथ एक वाकया हुआ था जब मैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट से आ रहा था, लाग जब सीरियल चल रही थी, तो उसमें एक सीन था कि मैं शेव करता हूँ और गाना गाता हूँ ना, तो दरवाजे में खड़े होके वो जो मेरी वाइफ बनी हुई थी निर्मा, तो वो आती हैं तो मैं खुश होता हूँ, और किसी बात पे एग्रेसिव होके तो मैं उनको ब्लेड मारता हूँ। तो एक खातून ने आके मुझे एक चपेट दर्दी धाड़ करके, मैं बड़ा परेशान, मैं कहा जी क्या हुआ आपको? उसने कहा यार मेरा शौहर शेव किया करता था, जब से आपने ये शॉट दिया उसके बाद मैं तो अपने शौहर के साथ बातें ही नहीं कर सकती, मैं तो बहुत दूर खड़ी होती हूँ, तो आपने इतना ओरिजिनल और ये कर दिया और वो कर दिया। मैंने कहा जी अच्छा, ये तो राइटर ने लिखा था, वो तो एक सीन था, आप उसको सीन को सीन की तरह लिया करें। नहीं इतना वो है, मैं तो घबरा गई हूँ, और मेरे हस्बैंड भी कहते हैं भी क्या बात है तुम दूर क्यों चली जाती। तो बस वो ये है कि काम होता है उसमें, आप अगर ओरिजिनल आपको लगता है तो आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन हम लोग सिर्फ एक्ट कर रहे होते हैं, तो एक्ट को एक्ट के तौर पे देखें तो हाँ बिल्कुल। अब वही बात है ना, जिस तरह अक्सर आपने टीवी पे देखा होगा कि वो एक मेडिसिन का जब इश्तिहार आता है तो कहा जाता है कि तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें, और तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। और ये भी लिखा हुआ आता है अक्सर जो बहुत खतरनाक किस्म के एक्ट्स होते हैं, उसके बाद ये भी लिखा हुआ आता है कि जी ये जो है वो घर पे ना, इनको बच्चों जो है वो खास तौर पे घर पे ना करें। तो फिल्मों में भी जो है वो इस किस्म के सीन्स के बाद जो है वो लिखा हुआ आना चाहिए कि ये बीवियों और शौहरों के लिए नहीं है, ये आप लोग घर पे बिल्कुल ऐसा ट्राई ना कीजिएगा। एक और हमारे साथ है जी, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी कौन हमारे साथ है? मैं आजाद कश्मीर से बात कर रहा हूँ, मोहम्मद लतीफ। आजाद कश्मीर से मोहम्मद लतीफ जी क्या कह रहे हैं आप, कैसे हैं आप? ठीक है, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। क्या कहना चाहते हैं लतीफ साहब? आपका प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, देख रहे हैं। अच्छा जी, ठीक है। नैयर इजाज हमारे मुल्क के मायानाज फनकार हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ रखते हैं, आप उनसे कुछ पूछना चाहते हैं? उन्हें बस सलाम दे दें, बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है। अच्छा ठीक है, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया लतीफ साहब आपकी कॉल करने का। आजाद कश्मीर से हमारे पास कॉल्स आती हैं रेगुलर, और बड़े अच्छे हमारे व्यूअर्स हैं, लेकिन मजे की बात है कि वो बड़े मासूम से है ना, बस वो कहते हैं ज्यादा से ज्यादा बस सलाम दे दीजिए, हम और कुछ नहीं पूछना चाहते। लेते हैं जहाँ पे छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम होंगे आपके साथ, और आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, यही रहना है और स्विच ओवर नहीं करना।